یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ کے الیکشنز پہ شطرنج کی بازی لگ گئی۔ جیسے ہی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے عمران حکومت سے 31 جنوری تک مطالبہ کیا استعفے کا، اور ساتھ ہی ساتھ 1 فروری کو جو ہے وہ لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا، تو حکومت نے بہت چلاکی کے ساتھ 11 فروری کے فوری بعد جو ہے سینٹ کے الیکشن کی تاریخ رکھ دی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومت کے 18 جبکہ اپوزیشن کے 34 سینٹ کے ارکان جو ہیں ان کے ریٹائر ہونے کی ڈیٹ جو ہے بالکل قریب ہے، سینٹ کے الیکشن کے فوراً بعد مارچ 11 کو۔ اور اب اس صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ آگے سینٹ کے الیکشن کا کیا ہوگا۔ امتیاز صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ بڑی بازی لگی ہے۔ کیا ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان کی حکومت چاہے گی کہ اپوزیشن ریزائن کر دے تاکہ وہ الیکشن کرا لے۔ اچھا، اندر ہی اندر ان کی یہ سوچ ہے۔ مجھے ان کے ایک وزیر نے بتایا کہ صرف وہ باہر اپنا پوسٹر نہیں ہے، کوئی اپنا بریو فیس سے وہ یہ بات صرف نہیں کہہ رہے، بلکہ اندر بھی یہ سوچ ہے۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آدھی قومی اسمبلی خالی ہو گئی اور آدھی پنجاب اسمبلی خالی ہو گئی اور پوری سندھ اسمبلی بھی چلی گئی، تو وہ کیسے اس سارے پروسیس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اخلاقی جواز۔ آپ دیکھیں جمہوریتوں میں اخلاقی جواز ہوتا ہے، اور یہ سسٹم تو ویسے ہی بہت ہائیبرڈ ہے، فریجائل ہے، پتہ نہیں یہ کس طرح کا عجیب الخلقت قسم کا یہ جیسے ہائیبرڈ سٹرکچر کہتے ہیں جو بنا ہوا ہے۔ اس وقت دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے 13 لوگ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، بالکل، اور جبکہ صرف تحریک انصاف کے 7 ہوں گے، یعنی 26 پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ریٹائر ہوں گے اور 7 تحریک انصاف کے ہوں گے۔ اس حساب سے تحریک انصاف کو ایج ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان کے 18 ووٹ، 18 گورنمنٹ کے 18 لوگ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور اپوزیشن کے ساری جماعتوں میں ملا کر 34 سینیٹر ہونے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اگلا ہاؤس 99 کا ہوگا، 104 کا نہیں ہوگا، کیونکہ اسحاق ڈار باہر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 جو ٹرائبل ایریاز تھے وہ اب مرج ہو گئے، ان کی وہ سیٹس ختم ہو گئی، وہ خالی رہیں گی۔ اپوزیشن نے جب یہ اعلان کیا تو ان کا خیال تھا کہ 11 مارچ کو الیکشن ہو رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ الیکشن مارچ کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا یا دوسرے ہفتے میں ہو جائے گا، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ رہا ہے کہ سینٹ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے کچھ دن پہلے، 2 4 5 دن پہلے سینٹ کا الیکشن ہو جاتا تھا۔ صحیح۔ اب حکومت نے جب اعلان کیا تو اپوزیشن کو تو کیسے پنجابی میں کہتے ہیں پسو پڑ گئے، ٹھیک، کیونکہ اپوزیشن نے 1 فروری کو جانا تھا۔ اب عمران خان استعفیٰ تو دینے والے نہیں ہیں 31 جنوری تک، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم 1 فروری کو اعلان کریں گے۔ ان کا اچھا بچوں آؤ اسلام آباد، تو اگر وہ اعلان بھی کریں 1 فروری کو، کم از کم 15 دن کی ڈیٹ تو دیں گے۔ اب 15 فروری تک اگر اپوزیشن جاتی ہے تو آئینی اعتبار سے 11 فروری کے بعد، یعنی ریٹائرمنٹ سے 1 مہینے سے پہلے الیکشن کمیشن الیکشن کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 یا 13 فروری کو الیکشن کمیشن کروا سکتا ہے آئینی حساب سے۔ ٹھیک، اس میں آئینی قباحت نہیں ہے۔ صحیح، جبکہ ریٹائر ہوں گے وہ 11 مارچ کو، جی، تو ایسی صورت میں جب اپوزیشن وہاں دھرنا مارنے پہنچی ہوگی تو ساتھ ہی الیکشن کی ڈیٹ اگر آ گئی۔ یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن نے جو اعتراض کیا ہے کہ عمران خان کو یا حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ اعلان کرے، لہذا فوراً مریم نواز میدان میں اتری کہ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، اور ہم دیکھیں گے پھر آپ کیسے الیکشن کراتے ہیں، کیسے آپ روک لیں گے۔ اسی طرح سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو آپ ریزائن کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر حکومت نے الیکشن کروا دیا تو کیا ہوگا۔ اس پر مریم نواز نے کہا ہم وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور اسی طرح کا بیان بلاول بھٹو کا آیا، اور اسی طرح کا بیان فضل الرحمان صاحب کا آیا کہ ہم ایسی تیسی کر دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور آواز آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ بھئی یہ اگر آپ نے سیٹس خالی کر دی اور اس کے بعد آپ نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیا تو کہیں وہ نہ ہو جو 1985 میں ہوا کہ اپوزیشن نے ایم آر ڈی نے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا الیکشن کا، اور جنرل ضیاء الحق اس رات پڑھ رہے تھے وہ کیا کہتے ہیں
وہ نکال رہے تھے، کوئی فعال نکال رہے تھے، اچھا استخارہ کر رہے تھے ٹھیک اور دعا کر رہے تھے کہ اپوزیشن بائیک آؤٹ کر دے. ٹھیک اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کیا، وہ اپنی پسند کے لوگ لا کے انہوں نے اسمبلیاں بھر اٹھا لی دی انہوں نے. اور آئین کی ایسی تیسی کر دی جو آج تک ہے. آپ کو لگتا ہے ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا 1985 کو ہم نہیں دہرانے دیں گے. اوکے دیٹس اے گڈ سائن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور کنسٹرین آ گئی ہے استعفے دینے پہ. لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ بھول جاتی ہے، غالباً اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہوگا لیکن حکومت اور پی ٹی آئی یہ بھول جاتی ہے کہ اگر آدھی قومی اسمبلی خالی ہو گئی اور کوئی تقریباً ان کے بن جاتے ہیں ملا کے کوئی 500 کے قریب خالی سیٹیں ہوں گی، اگر وہ سب خالی ہو جاتی ہیں تو وہ تو ملک کا آلموسٹ ہاف جنرل الیکشن ہو جائے گا. تو ہاف جنرل الیکشن ہوگا جب ملک کا، تو پھر پچھلی اسمبلی کی کیا مقت رہے گی، اور وہ ہاف جنرل الیکشن کرانا کوئی ایسا خالہ جی کا باڑا نہیں ہے. ابھی 8 سیٹیں جو خالی تھی، آج کل الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے اس پہ الیکشن کروانے کا. صحیح. اچھا ممتاز صاحب مجھے بتائے گا کہ یہ جو سارا صورتحال چل رہی ہے اس میں پی ڈی ایم کی اپنی جماعتیں جو ہیں سینٹ میں کمپیٹ کر رہی ہوں گی، تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ جو ہے نا مسئلہ کہ آج ہی شیخ رشید نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا ہے. اس نے کہا کہ یہ بائیک آؤٹ نہیں، یہ الیکشن میں حصہ لیں گے سینٹ کے. اوکے میں پہلی دفعہ زندگی میں شیخ رشید کی اس بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ مجھے بات لگتا ہے کہ ایسے ہی شاید ہو. اچھا کیونکہ جب اپوزیشن نے اگر بائیک آؤٹ کر دیا تو تحریک انصاف والوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اچھا بھائی پنجاب سے اپنے آپ نے اتنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرنے جتنے آپ جیت سکتے ہیں، آپ کا کوٹا بنتا ہے. اچھا یعنی پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا، متناسب. جی صوبائی سول میں جس کی جتنے سیٹیں ہیں ایم پی ایس کی، اس حساب سے سیٹ ملتی ہیں، کوٹا بنا ہوا ہے. تو پھر وہ پوری کی پوری وہ سیٹیں جیت جائیں گے پنجاب سے. تو لہٰذا کیا مسلم لیگ یہ چاہے گی، کیا پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ سندھ سے جہاں ان کی مین اسٹرینتھ آتی ہے سینٹ میں وہ خالی ہو جائے اور ان کے بڑے اہم سینیٹر فارغ ہو رہے ہیں؟ اور مسلم لیگ نواز کے بھی بہت لیڈنگ لوگ، مشاہد اللہ خان، اس میں راجہ ظفر الحق، شیخ رشید، پیپلز پارٹی میں اور بڑے شہری رحمان، ملک صاحب اور نائک صاحب ہو گئے، اور پھر اور اہم لوگ ہیں جو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. اوکے تو لہٰذا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہوگا اپوزیشن کے لیے. اپوزیشن استعفے بعد میں بھی دے سکتی ہے. یہ جو خیال تھا نا اپوزیشن کا کہ سینٹ سے پہلے استعفے دے کے ہم سینٹ میں عمران خان کی اکثریت کو نہ آنے دیں، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ تو انہوں نے پری ایمپٹ ہو گیا ہے. اوکے یہ مشکل ہے کیونکہ اس سے واک اوور مل جائے گا. لیکن واک اوور مل جائے گا تو پھر کرائسس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر وہ سینٹ کی بھی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی، اخلاقی جواز نہیں ہوگا، کیونکہ اپوزیشن نے اس پہ حصہ نہیں لیا ہوگا. اس سے صرف یہ کہ لیکن عام طور پہ اعتراض تو ہوتا ہے قومی اسمبلی کے الیکشن پہ، دوسرے پہ صوبائی الیکشنز پہ، لیکن سینٹ تو ایک مستقل ادارہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا الیکشن بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتا. اچھا اس میں بھی دھاندلی ہوتی رہی ہے بے شک. اب آپ دیکھیں نا یہ کہاں سے آ گئی عام آدمی، یہ جو عوامی یہ آپ پارٹی کہاں سے آ گئی بلوچستان میں. وہ جب بنوائی تھی، جب پوری مسلم لیگ نواز وہاں سے لوٹا بنوا کر اور آزاد کو اکٹھا کر کے ایک بنا دی گئی یہ پارٹی. تو یہ پارٹی جو ہے اس میں ہر بندہ اپنا علیحدہ علیحدہ ہے، 2-3 دن کے گروپ ہیں، ہر بندہ علیحدہ علیحدہ ہے. اب وہاں اب سیٹیں زیادہ خالی ہو رہی ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں 12 سیٹیں خالی ہو رہی ہیں، پنجاب اور سندھ میں 11 سیٹیں خالی ہو رہی ہیں. تو لہذا وہاں پہ تو ایک منڈی لگے گی. اوکے. اور کے پی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار عمران خان کے 20 کے قریب ایم پی ایس بک گئے تھے، ٹھیک ہے، اور عمران خان نے بڑا اچھا قدم اٹھایا اور پارٹی سے نکال دیا، صحیح، اور پارٹی سے خارج کر دیا. اب اسی وجہ سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن آپ کھلا کرائیں. اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ آپ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ریفر کریں گے معاملے کو سپریم کورٹ کے پاس. اوکے. اب آئینی طور پر سوائے صدر کے، وزیر اعظم کے، چیف منسٹر کے،
اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے ان آئینی عہدوں کے علاوہ تمام الیکشن آئین میں لکھا ہے سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ اب آئینی تبدیلی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن ہاتھ کھڑا کر کے کھلا کے رکھا جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب اگر یہ آپ سب کے ووٹ سامنے آ جائے. بظاہر وہ اخلاقی پوزیشن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ دیکھیں جی اس سے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. اوکے. اور اس سے پارٹی سے ہٹ کر لوگ پیسے لے کر ووٹ نہیں دیں گے. آپ کو لگتا ہے فائدہ ہوگا ویسے اس کا؟ آپ کی پرسنل رائے کیا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس کے خلاف ہوں کہ یہ یونیورسل جو ہے اصول جو ہے وہ خفیہ ووٹنگ کا ہی ہے. آپ البتہ یہ اس لیے ہوا تھا کہ بھئی یہ مارشاء اللہوں کی وجہ سے جو سلسلے شروع ہوئے تھے اور کچھ مداخلت ہوتی تھی محکمہ زراعت کی طرف سے. محکمہ زراعت ہی کہتے ہیں اسے یا ہم سمجھ گئے. بالکل ٹھیک ہے, وہی بات خلائی مخلوق بھی کہتے ہیں. ہاں جی. تو وہ اس سے بچ کرنے کے لیے کیا گیا کہ بھئی یہ کھلا ہو پرائم منسٹر کا الیکشن بھی. لیکن پرائم منسٹر آف کورس دنیا بھر میں اس میں اعتماد کا ووٹ دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی تبدیلی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ آئین میں کھلا صاف لکھا ہے. یہ سہارا لے رہے ہیں کہ چونکہ سینٹ کے الیکشن کا مینشن نہیں ہوا وہ آئین میں, تو لہذا سینٹ کے ایکٹ میں تبدیل کر کے یعنی آرڈیننس لا کے ہم کر لیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا. اور پارلیمنٹ کو یہی کہے گی کہ اگر سپریم کورٹ چلے گئے تو وہ کہیں گے جائیں بھائی آپ جا کے پارلیمنٹ سے قانون پاس کر لیں, اس میں تبدیل کر لیں, آئین میں تبدیلی لے آئیں. اچھا, اب اس میں بہت زیادہ پریشر میں آ گیا الیکشن کمیشن کہ وہ کیا کرے. اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مجال ہے تمہاری, تم کراؤ گے تو لگے گا تم بھی وہ ہو گئے ہو, حصے دار بن گئے ہو. تو لہذا الیکشن کمیشن پر پریشر آ گیا ہے, تو مشکل ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ فروری میں الیکشن کرائے. لیکن پھر بھی اگر اپوزیشن 15 فروری کو جاتی ہے, 20 فروری کو جاتی ہے, تو ان کے پاس کم وقت ہوگا پریشر بلڈ کرنے کا دھرنے کے حساب سے کہ وہ الیکشن کو سینٹ کے روک سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہنگامے کے باوجود بھی ہو جائے گا. اچھا, ویسے جو اناؤنسمنٹ حکومت نے کی الیکشن کی ڈیٹ کی, ان کے پاس لیگل باؤنڈنگ تو اس کے حوالے سے نہیں بنتی, اور سینٹ کا جو الیکشن جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے الیکشن کمیشن ہی کرے گا. سو ایونچولی کندھے پہ بندوق رکھ دی گئی ہے ان کی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. رکھ تو گئی ہے, لیکن الیکشن کمیشن پہ اب یہ اخلاقی پریشر بھی آ گیا نا کہ بھئی آپ کیسے ایک مہینہ پہلے کرا لیں گے الیکشن. ٹھیک. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھیل ہے اب جو سینٹ کے انتخاب پہ, میں ایک آپ کو اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹ کے انتخاب کا طریقہ کار واقعی غلط ہے. کہ صوبائی اسمبلیوں میں جس کے جتنے ممبر ہیں, قومی اسمبلی میں جتنے ممبر ہیں, ہم نے سینٹ کو, حالانکہ پاکستان کا وفاق زیادہ بہتر ہے ہندوستان کے وفاق کے مقابلے میں, ہمارے یہاں اٹانومی زیادہ ہے اور ہمارے یہاں فیڈرل انسٹیٹیوشن زیادہ ہیں, وہ ہندوستان میں ویسے نہیں ہیں. ہندوستان میں اس معاملے میں بڑی بحث بھی ہے, ایک سرکاریہ کمیشن آیا تھا, اس میں ایک بڑی لمبی چوڑی رپورٹ ہے. لیکن ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پرپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی متناسب نمائندگی کا سسٹم رکھنا ہی تھا تو آپ لسٹ سسٹم لے آئے کہ جس پارٹی کو جس صوبے میں جتنے % ووٹ ملے اس کے حساب سے, اس لسٹ کے حساب سے ان کے لوگ الیکٹ ہو جائیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں اسپیشل سیٹ پہ ہوتا ہے قومی اسمبلی کے الیکشن میں کہ پارٹیاں اپنی خواتین نمائندوں کے نام دے دیتی ہیں. اچھا. اور اس کے حساب سے انہیں جتنا ان کا پرپورشن بنتا ہے اس حساب سے انہیں ووٹ, ان کے عورتوں کی نمائندگی اس میں ہو جاتی ہے, وہ ممبر بن جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا سسٹم ہونا چاہیے ووٹ پرسنٹیج پہ. اچھا. اب یہاں پہ اس میں پتہ کیا ہے, MP کی بنیاد پہ ہے. ٹھیک ہے. کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں کتنے فیصد MP ہیں ایک پارٹی کی یا دوسری پارٹی کی, اس حساب سے ووٹ تقسیم ہوں گے. صحیح. اور اگر یہ ہو کہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہو کہ ایک پارٹی کے پنجاب میں مثال کے طور پہ 30% ووٹ ہیں اور تو اسے 30% نشستیں مل جائیں, ایک کے 40% ہے اسے 40% مل جائیں. یہ جو کوٹا سسٹم کا آپ جو ریفرنس کر رہے ہیں, جس خواتین کو جو ریپرزنٹیشن ملتی ہے اس حوالے سے, ڈونٹ یو تھنک کہ اگر جمہوری حکومت میں اس کو دیکھا جائے تو کوئی اچھی اس کی مطلب اوور آل پکچر نہیں بنتی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جس طرح دنیا بھر میں سینٹ کے براہ راست الیکشن ہوتے ہیں, انڈیا میں بھی نہیں ہوتے, وہ بھی انڈائریکٹ ہوتے ہیں ہماری طرف. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن براہ راست ہونا چاہیے, کیونکہ سینٹ پاکستان کا بہت پاورفل پارلیمانی ادارہ ہے. وہ وفاق کی نمائندگی کرتا ہے, وہ وفاقی اکائیوں کی نمائندگی کرتا ہے. کوئی بھی کام اس کے اپروول کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے سینٹ کو ایسے بنایا ہوا ہے
ٹھیک. اور سینٹ میں پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے پہنچ جاتے ہیں. اب کے پی میں لوگ ایک فیملی تھی, وہ ان کے 2-3 لوگ الیکٹ ہو جاتے تھے. ٹھیک. اس کے اندر سینٹ میں اور لوگ بھی تھے, یہ جیسے قبائلی علاقوں کے آفریدی اور دوسرے لوگ, وہ 1 بلین روپے خرچ کیا, ممبر بن گئے. اس طرح بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں. پنجاب میں بھی یہ ہوا, سندھ میں بھی ہوا, بہت سے لوگوں نے کیا. تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. تو ہمیں سینٹ کا براہ راست الیکشن کرنا چاہیے. بھلے آپ سینٹ کی سیٹیں بڑھا دیں, آپ 104 کی بجائے آپ 200 کر دیں. ٹھیک ہے. یا ایسا کریں کہ قومی اسمبلی کے آدھے کے برابر کر دیں, تاکہ ایک قومی اسمبلی کے 2 حلقوں پہ ایک سینیٹر کا الیکشن آپ ہو سکتا ہے. اور جب پارٹی بیسس پہ ہوگا تو کوئی مشکل نہیں ہوگا سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا کسی بھی پارٹی کے نمائندے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے. یہ فقط ہاتھ کھڑا کر دو, کسی نے مذاق اڑایا کہ اس میں 3-4 ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں. ٹھیک. فرسٹ پرائرٹی, سیکنڈ پرائرٹی, تھرڈ پرائرٹی. اچھا اس میں بڑی دلچسپ بات ہے, سیکنڈ پرائرٹی کے ووٹ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں, تھرڈ پرائرٹی کے بھی ہوتے ہیں, فرسٹ پرائرٹی کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس طرح پارٹیاں بڑی کیلکولیٹ کرتی ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سیٹ لے سکیں. کہ ایک ممبر کے پاس 4 ووٹ ہیں تو وہ 4 ووٹ تقسیم کر لیتا ہے. صحیح. اس کی 4 پرائرٹیز میں. تو یہ مجھے یاد ہے کہ پنجاب سے ایک سینیٹر الیکٹ ہوئے تھے, وہاں سے ڈیرہ غازی خان سے. اچھا. لغاری صاحب. ٹھیک. تو اس نے ان کی سب سے دوستی یاری تھی کافی اسمبلی سے, وہ پنجاب اسمبلی میں تھے. انہوں نے کہا یار مجھے دوسرے نمبر کا ووٹ دے دینا. اچھا. اب پارٹی نے تو فرسٹ طے کیا ہوتا ہے, اس کو تقریباً ساری اسمبلی میں ڈال دیا. اچھا. اور وہ 2-3 ووٹ اس نے فرسٹ پرائرٹی کے لیے لیے, باقی لے کے وہ الیکٹ ہو گیا انڈیپینڈنٹ کے طور پہ. صحیح. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے انتخاب کا, اسے بدلنا چاہیے. لیکن ہم آتے ہیں اصل پالیٹکس کی طرف. پلیز. اصل پولیٹیکل گیم. ہاں جی. دیکھیں اپوزیشن تو تیار ہے کہ یہ سسٹم جائے اور الیکشن ہو. وہ کہہ رہے ہیں, محتاط بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. لگتا ہے کہ ہم بار بار کوشن کرتے رہے, اور لوگ بھی کوشن کر رہے تھے کہ بھئی آپ یہ پٹڑی سے گاڑی نہ اتاریں جمہوریت کی. بالکل. تو اب اس میں یہ کہ لیکن وہ بریک ڈاؤن چاہ رہے ہیں, شو ڈاؤن چاہ رہے ہیں. اب شو ڈاؤن میں یہ نہ ہو کہ خود اپوزیشن جو ہے کوئی نقصان اٹھا بیٹھے. ٹھیک ہے. اس میں ایک سینٹ کا الیکشن بھی ہے, وہ سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی ریزائن کر سکتے ہیں. اچھا. اوکے. جو اگر وہ ایک بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر وہ, تو وہ سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے پاس یہ جو اس نے لمبی تاریخ دے دی ہے تو یہ کافی لوز کیا ہے مومنٹم. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اگر ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیکھیں تو ان کی باڈی لینگویج, ان کے بیانات جو ہیں وہ ایسا احساس دلاتے ہیں کہ ہی از ویری مچ کانفیڈنٹ کہ ان کی گورنمنٹ کو کچھ نہیں ہونے والا. بھائی دیکھیں, ایک فاسٹ بالر جو ہے کا پوسچر بڑا اکڑا ہوا ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک. صحیح. وہ باؤنسر مارنے کے موڈ میں ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے, بہت دوڑ کر آتا ہے اور ظاہر نہیں ہوتا. اگر فاسٹ بالر کی گھگی بن جائے تو اسے بہت بڑی کیا کرانی ہے. کیا کہیں گے. تو عمران خان کا یہ پوسچر ہے ایک ان کا بطور ایک بالر کے, وہ ایک پوسچر ہے اور ان کی بڑی گردن اکڑی رہتی ہے. اب وہ بات نہیں ہے. اپوزیشن حکومت ہل گئی ہے. بالکل حکومت, یہ جس طرح کے جلسے ہوئے ہیں, یہ لاہور کا جلسہ بھی چھوٹا نہیں تھا. تو ابھی کیا ہوا کہ جب میں کہہ رہا تھا لمبی تاریخ دے دی ہے, تو ابھی اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی, اس پہ ان کی میٹنگ میں اس بارے میں بحث ہوئی, تشویش ہوئی, اور خاص طور پہ جب یہ موو چلی, انہوں نے کہا او ہم نے تو مہینہ پورا, مہینہ کیا 1.5 مہینہ تو ہماری کوئی سرگرمی نہیں ہوگی, تو کیا کریں. تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 10-12-15 جلسے انہوں نے اناؤنس کیے, ریلیز کیے ہیں, جس میں پورے اس ملک میں وہ ریلیز کریں گے. مطلب یہ کہ اب وہ ایجیٹیشنل موڈ کی طرف جائیں گے تاکہ ان کا یہ مومنٹم برقرار رہے. اچھا, اب وہ مومنٹم برقرار رہے گا تو آپ 1 فروری کو بیٹھ کر تاریخ جب اعلان کریں گے تو آپ 15-20 دن تو لیں گے. اچھا, اوپر سے عمران خان نے پتہ کھیلا ہے, اور اچھا پتہ کھیلا ہے کہ بھئی پہلے الیکشن ہو جائیں سینٹ کے. اب سینٹ کے الیکشن کے پہلے ہونے لگے تو پھر اپوزیشن کے پاس وقت کم بچ جائے گا پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہ وہ عمران خان کی حکومت کا جو استعفیٰ مانگنا چاہتے ہیں اس کے لیے وقت نکل جائے گا یا کم ہوگا. اب اس کا وقت کم ہوگا. اب اس میں اگر اپوزیشن نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے ریزائن کر دیا تو انہیں نقصان ہوگا, لیکن الٹیمیٹ نقصان عمران خان ہی کا ہوگا.
وہ کیسے؟ دیکھیے فوری طور پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پنجاب سے فار ایگزامپل پوری سیٹیں لے لیں, ٹھیک, وہ کے پی سے پوری سیٹیں لے لیں, صحیح, وہ بلوچستان سے پوری سیٹیں لے لیں, صحیح, لیکن اس کی مورل لیجیٹیمیسی, اس کا اخلاقی جواز نہیں ہوگا. اوکے, اور یہی چاہتی ہے اپوزیشن کہ اس کا, اس حکومت کا اخلاقی جواز ختم ہو جائے. ٹھیک, تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ جو یہ آئندہ آنے والے دن ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب نواز حکومت تھی اور سینٹ کی الیکشن ہوئی تھی تو وہ جیت گئے تھے اس حوالے سے, آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے اگر سب کچھ ان کے حساب سے چلا جیسے اپوزیشن کر رہی ہے, پی ٹی ایم کر رہی ہے, تو اس میں جو ہے وہ پی 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 اور نون لیگ جو ہے وہ لیڈ لے جا سکتے ہیں اگر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تو؟ یہ بڑے قریب ہوں گے. 2-3 سیٹیں شاید عمران خان اور ان کے اتحادیوں کی بڑھ جائیں. سب سے زیادہ نقصان ہوگا ایم کیو ایم کو, اوکے, سب سے زیادہ نقصان ہوگا پختونخوا ملی بائی پارٹی کو, اے این پی کو, نیشنل پارٹی کو, ایون جے یو آئی کو بھی ہو سکتا ہے نقصان ہو. مسلم لیگ کو پنجاب سے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا, ٹھیک, وہ قریب 1-2 کے فرق کے ساتھ سیٹیں لے لیں گے, صحیح, اگر پی ٹی آئی کے لوگ ڈیفیکٹ نہ کیے اوکے, یا مسلم لیگ کے ووٹ ڈیفیکٹ نہ کرے. پیپلز پارٹی 2-3 سیٹیں زیادہ لے سکتی ہے. صحیح, کے پی پی میں یہ مل کر کچھ 1-2 سیٹیں زیادہ لے سکتے ہیں. بلوچستان میں پتہ نہیں کیا ہوگا, کون سی منڈی لگے گی. اور یہ بڑی خوفناک بات ہے جس صوبے میں اتنی ایلینیشن ہو اور پروٹیسٹ ہو اور بغاوت نظر آتی ہو اور مارا ماری چل رہی ہو, وہاں پہ اس طرح کا آپ کے نمائندہ منتخب ادارے کا یہ حال ہو تو کوئی اچھی وہ شکل نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم the country is moving from one crisis to the next crisis. اوکے, آل رائٹ. تو ابھی یہ جنگ جائے گی, سپریم کورٹ میں بھی جائے گی, پارلیمنٹ میں بھی جائے گی. اپوزیشن نے سینٹ کا اجلاس بنا لیا ہے, تو اس میں یہ سب بات سامنے آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن چاہے گی کہ جو اسے ایج ہے وہ ایج تو اسے ہے سینٹ میں. ٹھیک, ان کی بڑی یہ ہے کہ سینٹ میں کہیں ان کی میجورٹی نہ کم ہو جائے. اوکے, لیکن اپوزیشن کو یہ بھی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی میجورٹی تھی اور سینٹ کے چیئرمین کے خلاف آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نہیں لا سکے تھے جبکہ آپ کی میجورٹی تھی. بالکل. میں اپوزیشن سے ایک سوال کروں کہ اس سے پہلے کہ عمران خان یا الیکشن کمیشن جلدی الیکشن کا اعلان کرے, کیا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف دوبارہ آدمی اس بات کا ووٹ لا کے بتائیں کہ اچھا ہمارے لوگ کھڑے ہیں اور ہم ابھی بھی سینٹ میں کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک, اور یہ کہ وہ لیکن یہ ایک طرح کا پولیٹیکل گیمک ہوگا جو کہ یا یہ کہ سیاسی بدلہ ہوگا. صحیح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیسے یہ چلتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ فروری تک ملک کے حالات کافی خراب ہو جائیں گے. اور آخری سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے, 13 کے جلسے کے بعد جو ہے بلاول اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے 14 کو, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی آپ چلاک ہیں, آپ اتنی بڑی سیاستدان ہوتی جا رہی ہیں. نہیں سیاست میں جاننا چاہتی ہوں, آپ کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں, ہم کا کچھ ہمیں معلوم ہو. وہ کسی نے اچھا تبصرہ کیا ہے کہ بھئی وہ پیپلز پارٹی بھی استعفے دینے سے ریلکٹنٹ ہے کہ یہ آخری آپشن ہونا چاہیے, اور شہباز شریف بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ استعفے دیے جائیں, کیونکہ شہباز شریف ابھی گیم سے آؤٹ نہیں ہوئے. صحیح. یہ جو بلاول کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہے, یہ ایک طرح کا ممکنہ متبادل ہے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے اس ٹینیور کے اندر. اگر عمران خان کو فارغ کرنا ہے تو متبادل ارینجمنٹ کیا ہو. اوکے, اس کا بینیفیشری نہ نواز شریف ہوں گے نہ مریم نواز ہوں گی, اور یہ کہ شہباز شریف ابھی بھی اسی لائن پہ ہیں. اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ابھی فوراً استعفوں کی بات پہ راضی نہیں ہے. انہوں نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کا, 27 تاریخ کو دسمبر کو بی بی کی برسی پہ انہوں نے سب کو انوائٹ کیا ہے. غالباً یہ فیصلہ اس کے بعد ہی ہوگا. صحیح. کیونکہ پیپلز پارٹی اس فیصلے کو آگے رکھنا چاہے گی. حالانکہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں, بے شک, لیکن یہ کارڈ وہ بہت آخر میں کھیلیں گے. ٹھیک. وہ کارڈ یہ فوراً نہیں کھیلیں گے, اور ریزائن کرنے کا کارڈ بھی وہ بہت آخر میں استعمال کریں گے. اب یہ اختلافات نہیں ہیں,
یہ کیلکولیشنز ہیں کہ کب آپ کون سا پتہ کھیلتے ہیں. صحیح شطرنج کی چال ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سا مہرہ کب ہلانا چاہیے. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہپارہ سلیم کو اجازت دیجیے بدلو چینل پر انگیخت پروگرام سے. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.